اور پورا اسٹریٹ ہونا چاہیے. اور یہ والا جو پلہ ہے اس کو تھوڑا سا 4-6 انچ بڑا کر لیں, یعنی اس طرف زیادہ کر لیں. اب اس کو پکڑ کر جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ نے اپنی پیٹ کے ساتھ ٹائٹ کر لیں. اب ان دونوں کو ملا لیں, واپس ادھر لے آیا, پھر ان دونوں کو ادھر لے آئے. اب سمپلی آپ کو جتنا ٹائٹ کرنا ہے, 1 دے دیں, 2 بل دے دیں, 3 دے دیں. اب آپ کو کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس بل دینے کی وجہ سے جو ہم نے اس کو کراس کیا, اب یہ ایک کے بعد ایک پرت بن گئی. آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ ہوا سے اڑا تو آپ کا بدن نہیں دکھے گا, یہ ہوا سے اڑا پھر بھی آپ کا بدن نہیں دکھے گا. یہ آپ کے بدن کی بھی حفاظت, ستر کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب چونکہ اتنے سارے طے ہیں تو اب آپ کو چلنے میں بھی کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی, یعنی یہ کہیں پھنسنا بھی نہیں ہے, بیلٹ کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. اچھا, اب یہ احرام باندھا ہے, اب اس پہ بیٹھیں پھر بھی نہیں کھلے گا, کھڑے ہو جائیں پھر بھی نہیں کھلے گا. آپ کو بہت سہولت رہے گی. ایک بار پھر باندھ کر دکھاتا ہوں. اس کی خدارہ جہاز میں پریکٹس نہیں کرنا, ورنہ مشکل ہو جانی ہے. آپ نے گھر میں پریکٹس کرنی ہے, 2 3 12 بار کر لیں پریکٹس, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تصور مکے میں, مکہ شریف میں, تصور سفر میں آپ اس کی پریکٹس کریں. دوبارہ آپ نے یہ دونوں کو پہلے ملایا, اس کو ٹائٹ کیا, اب ان دونوں کو پھر ملا لیں. ایک بار یہاں لے آئیں, پھر اس کو یہاں لے آئیں, اور اب یہ برابر ہو گیا. اب اس کو طے دیں, جتنا آپ نے طے دینا ہے. آپ کو لگ رہا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے, ایک بار اور بل دے دیں. یعنی اب آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں. یقین کریں پورا عمرہ آپ بغیر بیلٹ کے کر سکتے ہیں, لیکن بیلٹ بھی ہونا چاہیے. اور وہ بیلٹ بھی جس طرح باپا نے دکھایا میں عرض کر دوں, اچھا بیلٹ لے لیں. اس میں بھی کمزور بیلٹ لا لیں, کیونکہ بعض اوقات اگر آپ اس میں کمزور بیلٹ لیں گے, آپ کا پاسپورٹ یا آپ کی قیمتی چیزیں, موبائل وغیرہ اس میں ہوگا, اور یہ بیلٹ ہی ٹوٹ کر گر گیا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا. تو اچھا بیلٹ ہو, اس طرح کے بیلٹ مل جاتے ہیں. آپ کا موبائل فون, آپ کی کچھ رقم, آپ کے کچھ ضروری کاغذات, ہوٹل کا کارڈ وغیرہ, یہ اس میں آپ رکھ لیں گے تو آپ آسانی سے رہیں گے. یہ ہو گیا احرام کا بیلٹ. اور اب آ جائیں تولیے کا. آپ کو جس طرح کہا گیا تھا کہ اوپر تولیہ ہونا چاہیے, اب اس میں تولیہ تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ اس کو یہاں لائیں. اس کی سائز چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ والا حصہ ادھر تک آ جائے. آپ کے پہننے کے بعد اگر یہ والا حصہ ادھر تک آ گیا, دوسرا کنارہ, اب سمجھ لیں یہ آپ کے لیے سائز بہتر ہے, ورنہ بعضوں کا پیچھے ہی ختم ہو جاتا ہے. اب جب پیچھے احرام ختم ہو جائے گا تو جب بھی رکوع کریں گے یہ نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کا احرام اتنا بڑا ہے کہ وہ یہاں سے گھوم کر یہاں تک آ گیا, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے اس کو یہاں اٹکا دیا, اب آپ رکوع کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا احرام بچے گا. اچھا, احرام میں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ احرام پہن کر ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ہمارے کئی اسلام میں نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر, اب سارا پیٹ اور سینہ جو ہے یہ سب کھل گیا. حالانکہ یہ درست نہیں ہے, نماز میں نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لیجئے. احرام میں آپ نے جب احرام پہنا ہوا ہے, آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے, ہاتھ تھوڑا سا باہر لے جائیں گے, اللہ اکبر. آپ کا یہ احرام وہیں کا وہیں ہے. دوبارہ دیکھ لیں, آپ نے ہاتھ تھوڑا سا باہر کرنا ہے, اللہ اکبر, تو آپ کا یہ سینہ اور پیٹ جو یہ نہیں کھلے گا اور آپ سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں گے. اچھا, اب احرام پہننے کی جو نیت کرنی تھی بات ہوئی کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ جب آپ کا جہاز سوئے جدہ روانہ ہو جائے, آخری ڈیسٹینیشن, آخری جو یوں سمجھ لیں منزل ہے وہ جدہ ہے, اب جہاز اڑ جائے اور سٹیبل ہو جائے. یعنی جہاز میں آپ نے اب جو سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاز جب ہموار ہو جاتا ہے تو بیلٹ وغیرہ کھلوانے کا سائن آن ہو جاتا ہے. اب آپ نیت کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم جہاز میں ایئرپورٹ پر نیت کر کے چلے گئے, جہاز ہی 6 گھنٹے لیٹ ہو گیا, تو اب جہاز جب 6 گھنٹے لیٹ ہو گیا تو آپ کا احرام جاری ہے. تو نیت بندہ جب کرے جب جہاز اڑ جائے, ہموار ہو جائے, اب آپ جہاز میں نیت کر لیں, رفیق الحرمین آپ کے ساتھ ہوگی. مگر یاد رہے نیت کون سی کرنی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ نے عمرے کی کرنی ہے, اگر حج تمتع کرنا ہے, حج قران کرنا ہے تو عمرے اور حج دونوں کی نیت کرنی ہے. اچھا, ایک اور غلطی لوگ یہ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا حاجی, کہ وہ احرام پہن کر سارا سفر سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں. وہ سمجھتے پورے سفر میں کاندھا کھلا رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنا کاندھا چھپا ہی رکھنا ہے. صرف طواف کے دوران آپ نے اپنا کاندھا جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے. اس کو استباء کہا جاتا ہے. طواف کے 7 چکر میں سیدھا کاندھا کھلا رہے گا, اس کے علاوہ کاندھا کہیں نہیں کھولنا. اب چلتے ہیں پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور باپا سے انشاءاللہ سیکھتے ہیں کعبے کا تعارف.
کعبہ شریف کا دیدار کریں گے اور کعبہ شریف کی جو 7 چیزیں ہیں، یعنی جو رکن ہیں، جو کعبے کا حجر اسود ہے، میزاب رحمت ہے، آئیے دیدار کعبہ امیر اہل سنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ ہے، یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند ہے، عام آدمی اس پہ چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے۔ یہ ایک باب الکعبہ ہے نا، اور یہ حجر اسود ہے، یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ 7 پھیرے کرنے کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی جاتی ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک تو رکن اسود کہلاتا ہے، ایک یہ رکن عراقی یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے، بغداد شریف ہے، کربلا شریف ہے، نجف اشرف شریف ہے، بصرہ شریف ہے، یہ سب اس طرف ہے۔ اب آ گیا رکن عراقی کے بعد رکن شامی۔ رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ یہ ملک شام ہے، اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزار آتے ہیں، صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں، بہت ہی یہ پیارا ملک ہے۔ اب یہ آ گیا رکن یمانی، اس کی سیدھ میں یمن شریف ہے، یہ بھی بہت پیارا ملک ہے، اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما۔ ملتزم کے عین پیچھے کی دیوار جو ہے اس کا نام مستجار ہے۔ یہ دیوار جو ہے نا یہ مستجاب، اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اب اس مستجاب کی طرف یہ بیچوں بیچ جو حصہ ہے نا، اس کی بالکل سیدھ میں میزاب رحمت سونے کا پرنال ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو گول دائرہ ہے یہ چاندی کا خول ہے، اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کالے رنگ کا پتھر ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود کے معنی کالا پتھر، یہ جنت سے تشریف لایا تھا، تو حاجیوں کو اس کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب جنتی پتھر ہے جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے، اپنے مبارک ہونٹ اس کو لگائیں، ایسا خوش نصیب پتھر ہے۔ تو طواف میں پھیرے 7 ہوتے ہیں، اور استلام حجر یہ 8 ہوتے ہیں۔ شروع میں استلام حجر ہر پھیرے میں کیا جاتا ہے، اور 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد 8ویں بار کیا جاتا ہے۔ یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا، اس میں وہ پتھر مبارک ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ ضرورتاً یہ اونچا بھی ہو جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا، اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پر جلوہ گر ہوئے تو اس میں آپ کے مبارک قدمین کے نشانات بن گئے۔ پھر عاشقوں نے کسی دور میں قدم مبارک کے نشانات پر سونے کی چادر چڑھا دی ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر مبارک، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو قرآن کریم میں مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کے لیے حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مصلی مانے نماز کی جگہ، یہ نماز کی جگہ بنائی گئی۔ طواف کرنے والوں کو یہاں آ کر 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہوتی ہے۔ افضل ترین جگہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب پڑھے، لیکن پورے حرم میں جہاں بھی چاہے موقع ملے پڑھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے۔ یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں چہرہ انور یہاں نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی عرض کروں میں، یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کرے تو پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے ہے نا، تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے
یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا، چہرے انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. باپا نے کعبہ شریف کی بھی مختلف جہتوں کا تعارف فرمایا، اور مواجہ شریف میں عین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مواجہ شریف کہاں ہے سنہری جالیوں پر، وہ بھی ہماری رہنمائی فرمائی. انشاءاللہ مزید بھی رہنمائی لیتے رہیں گے. اب ہم جہاز تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب جہاز میں بڑی پیاری دعا امیر اہل سنت نے ہمیں رفیق الحرمین میں عطا فرما دی. رفیق الحرمین کے آخری صفحے پر یہ دعا موجود ہے، آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں اول آخر سوار ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا تیاری کے لیے مخصوص نہیں ہے، چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں. لہٰذا امید ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے بچا رہے گا، حادثے سے محفوظ رہے گا. تو یہ دعا ہمیشہ پڑھ لینی چاہیے، اور اس سفر میں تو آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے. اب بات یہ ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہے. ہوائی جہاز میں ایک اور پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کھانے کے ساتھ ایک ٹشو پیپر دیا جاتا ہے جس کو پرفیومڈ ٹشو کہتے ہیں. وہ ٹشو پیپر معطر ہوتا ہے پرفیوم کے ساتھ. تو آپ نے اگر اب احرام کی نیت کر لی ہے تو آپ نے وہ اول تو وہ ٹشو پیپر لینا ہی نہیں ہے. اگر وہ آ بھی گیا تو اس کو کھولے نہ، ورنہ ٹھیک ٹھاک خوشبو ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتنی خوشبو لگ جائے کہ آپ پر دم یا کوئی جرمانے کی صورت بن جائے. تو اب آپ جدہ شریف پہنچ گئے. جدہ شریف میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں تھا چھوڑنا. وہاں وقت لگتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، امیگریشن میں ٹائم لگے گا، معلم کی بس آنے میں وقت لگے گا. بہرحال آپ مکہ پاک پہنچ جائیں گے. مکہ پاک پہنچ کر جلدی نہ مچائیں. وہی بات ہے جس حاجی کو احرام مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے جاتے ہی عمرہ کرنا ہے، جاتے ہی میں نے جناب یہ احرام اتارنا ہے. اب آپ خود سوچیں، آپ 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے لیے نکلے گھر سے، 4-5 گھنٹے کی آپ نے فلائٹ لی، پھر 6-7-8 گھنٹے بعد مکہ پاک پہنچے، کل ملا کر 18-20 گھنٹے آپ کو سفر میں ہو چکے ہیں. تھکن کا عالم کیا ہوگا اگر اس عالم میں آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے چلے گئے. آپ کی رکت جو آپ نے سوچا تھا کہ میں کعبے کو دیکھ کر یہ مانگوں گا، یوں روؤں گا، یوں اپنے رب کو راضی کروں گا، وہ تو سب رہ جائے گا. آپ کو تو طواف میں نیند آنے لگ جائے گی، صحیح میں تو اونگیں آ رہی ہوں گی. تو جلدی کس بات کی ہے؟ ٹینشن کیا ہے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں جہاں آپ کو رہائش دی گئی ہے، سو جائیں. بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، اچھی طرح نیند کر لیں، اور اب تازہ دم ہو کر اب کعبہ مشرفہ کی طرف جائیں تو آپ بڑی باذوق حاضری دیں گے، بڑی رونق والا آپ کا طواف ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا عمرہ کرنے میں. جلدی نہ کریں. ایک بات، اب اگر احرام میں سونے کی عادت ہوگی تو ہو جائے گا، ورنہ ٹینشن میں آپ رہیں گے. دوسری بات یہ، ایک بہت بڑی غلطی حاجی یہ کرتے ہیں کہ اب کعبہ دیکھنے کا شوق، مکہ پاک حرم شریف جانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، جلدی جلدی بس تیار ہوئے پہنچ گئے. اب مکہ پاک کا جو حرم ہے نا، مطاف جو ہے وہ گول ہے اور ہر طرف دروازے ہیں. اب اگر آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے، باہر نکلتے وقت آپ نے ایک عمارت بھی دیکھ لی کہ یہ والی عمارت ہے یا یہ والا پلر ہے جہاں میں باہر نکلوں گا تو یوں میرے ہوٹل کا راستہ آ جائے گا. اب داخل ایک دروازے سے ہوئے، باہر دوسرے دروازے سے نکل گئے. اب جب آپ باہر نکلیں گے آپ کے لیے دنیا ہی دوسری ہوگی، وہ بلڈنگ کدھر گئی جو میں چھوڑ کے گیا تھا. ایسے روتے ہوئے لوگ ملیں کہ بھئی ہمارا گھر ادھر تھا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اب ان کو سمجھاتے ہیں گھر کہیں نہیں گیا، آپ کسی اور دروازے سے باہر آ گئے. تو خدا را پہلے تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں، ضروری ہے. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے پہلے کارڈ لے لیں، اور جتنے حاجی ہیں سب ایک ایک کارڈ لے لیں. جتنے بزرگ ہیں، بچے اگر ساتھ ہیں، اسلامی بہنیں، سب کو ایک ایک کارڈ دے دیں. اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو یہ کارڈ ہوگا جو آپ کو ہوٹل تک پہنچائے گا، ورنہ دن نکل جائے گا پورا، آپ اپنے ہوٹل تک نہیں پہنچ سکیں گے.
پھر جس دروازے سے حرم پاک میں داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کا نمبر اور اس دروازے کا نام نوٹ کریں کہ میں کس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں، تاکہ اندر کسی سے پوچھ سکیں کہ یہ والا دروازہ کہاں ہے، اس کے بغیر باہر نہ نکلیں۔ اگر کسی اور سے باہر آ گئے تو دنیا ہی دوسری نظر آئے گی آپ کو۔ اور ایسے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بیچارے پھر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پہنچے کعبہ مشرفہ کے سامنے، یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہی کعبہ جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما تھا، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، احرام میں آپ احرام کی نیت کر لی نا، اس کے بعد سے لے کر طواف کے شروع کرنے سے پہلے تک، استلام کرنے سے پہلے تک آپ کا یہ سارا وقت زیادہ سے زیادہ لبیک میں گزاریں۔ لبیک پڑھنی کیسے ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پیارے حاجیوں، یہ یاد رہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ جیسے ہی آپ نیت کریں گے، میں نیت ابھی نہیں پڑھ کر سنا رہا، رفیق الحرمین میں سب موجود ہے، ظاہر یہ مختصر حج کا طریقے کا اہتمام ہے، 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں پورا حج سمجھانا، تو مجھے بہت چیزیں چھوڑ کر آگے چلنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو رفیق الحرمین تو ہر قدم پر ساتھ رکھنی ہوگی اور پوری پڑھنی ہوگی۔ میں ضروری چیزوں میں سے کچھ چیزیں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو اب لبیک پڑھتے جائیں، اور لبیک اگر اس کا معنی سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی جو میننگز ہے وہ یاد رکھیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اسکولوں میں بھی دیکھا، مدرسوں میں بھی دیکھا، جب کسی کا نام پکارا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لبیک، یعنی آپ اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ان توجہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں حاضری لگا رہا ہوں، میں لبیک کہہ رہا ہوں، یہ خوف بھی رہے کہ میری لبیک قبول بھی ہو رہی ہے نہیں، یہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، حاضری لگا رہا ہے، یہ حاضری مانی جا رہی ہے نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے احرام پہنا، آپ کا رنگ زرد ہو گیا، لوگوں نے کہا لبیک پڑھیے، حضور نیت کے بعد لبیک ضروری ہے۔ آپ لبیک پڑھتے اور لبیک پوری کیے بغیر روتے روتے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، دوبارہ ہوش آیا، لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیے، آپ فرماتے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے میں لبیک کہوں اور کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ خوف بھی رہے، ڈر بھی رہے، گناہ بھی یاد آتے رہیں اور حاضری بھی لگاتا رہے۔ آئیے بن تصورات میں اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احرام میں جو باتیں حرام ہیں وہ توجہ سے سن لیجئے۔ اسلامی بھائی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ احرام میں یہ بھی یاد رہے کہ مرد فقط یہ 2 چادریں پہنیں گے۔ ابھی تو چونکہ تربیت ہو رہی ہے، میں نے اصلی احرام نہیں پہنا، امامہ ٹوپی بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جسم پر کوئی بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں ہوگا، صرف یہ چادر اور یہ اوپر کا
احرام جو دو چادریں وہ ہوں گی، ٹھیک ہے. اچھا، سر پر ٹوپی، امامہ، رومال وغیرہ باندھنا یہ بھی حرام. مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا یہ بھی درست نہیں. اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں گی اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں. نمبر 4، مرد کا دستانے پہننا یہ بھی حرام ہے. اسلامی بہنوں کو یہ منع نہیں ہے. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کے ابھار کو چھپائیں. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2 پٹی کے چپل پہنے، جو ہمارا پیر ہوتا ہے اس کے جو بیچ کی جو ابھار ہے اس کو ہم نہیں چھپا سکتے، نہ تو موزوں کے ذریعے اور نہ کسی جوتے کے ذریعے. تو اس لیے سینڈل وغیرہ بھی نہ پہنے، شوز بھی نہ پہنے. احرام کی حالت میں 2 پٹی کے چپل پہننے ہوں گے. جسم، لباس یا بالوں وغیرہ پر خوشبو لگانا یہ احرام میں حرام ہے. احرام سے پہلے لگا لیں، اس کے بعد نہیں. یہاں ایک احتیاط اور بتاتا چلوں، کچھ اسلام بھائی غلطی یہ کرتے ہیں، بلکہ دارالفتہ کے اسلام بھائی موجود ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 80% جرمانے خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہو. کسی نہ کسی وجہ سے خوشبو لگا کے لیتے ہیں حاجی، یا لگ جاتی ہے. تو احتیاط یہ کرنی ہے، خوشبو لگائی آپ نے احرام کی نیت سے پہلے، اب اس خوشبو کو بیلٹ میں رکھ لیتے ہیں کچھ حاجی. اب آپ نے بیلٹ میں رکھ لی، وہ لیک ہو جائے گی. آپ کا ہاتھ کسی وجہ سے آپ نے بیلٹ میں ڈالا، وہ لگ جائے گی. تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو خوشبو سے دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب عطر وغیرہ لگا لیا نا، نیت نہیں کی، اب اس عطر کو اچھی طرح پیک کر کے، کیونکہ مدینہ منورہ کے لیے بھی عطر لے کر جانے، ہینڈ بیگ میں بھی نہ ڈالیں، بڑے والے بیگ میں ڈال دیں اور اس کو پیک کر دیں. اب احرام میں ادھر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا پڑے، ایسی جگہ ڈال دیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی بچت کی اچھی صورت ہو جائے گی. اب خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا یہ سب حرام ہے. یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئیں، اب پک گئی ہیں، تو چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں اس کو کھانے میں حرج نہیں. مرد و عورت کے جو معاملات ہیں، جمع کرنا، بوسہ، مساس، اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل حرام ہیں. اسی طرح فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا یہ حرام. اسی طرح اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا یہ بھی حرام. سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلیں بنانا، منہ زیر ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کوئی بھی بال جدا کرنا یہ بھی حرام ہے. مزید تفصیل آپ رفیق الحرمین میں پڑھیں گے. مرد و عورت کے احرام میں فرق کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. احرام کے سارے مسائل مرد و عورت کے برابر ہیں، تاہم چند باتیں اسلامی بہنوں کے لیے جائز ہیں. آج کل احرام کے لیے بنے بنائے اسکارف ملتے ہیں. یاد رہے، معلومات کی کمی کی بنا پر اسلامی بہنیں اسے ہی احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے. ہاں، اگر مذکورہ اسکارف کو شرعاً ضروری نہ سمجھیں تو اسے بھی پہننا چاہیں تو منع نہیں. سر چھپانا بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نام محرم جو ہیں ان کے سامنے فرض ہے. تو احرام میں بھی سر چھپے گا، نماز میں بھی سر چھپے گا. نام محرموں کے سامنے عورتوں کا اس طرح آ جانا کہ سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، علاوہ احرام کے بھی حرام ہے، اور احرام میں سخت حرام. یہاں وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، کعبے کی دیوار کو پکڑنے کے لیے مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی کلائیاں، ان کے اسکارف بھی بعض اوقات گر جاتے ہیں. یہ سخت حرام ہے. میں نے شروع میں عرض کیا، کعبے کے اندر، حرم پاک کے اندر 1 گناہ 1,00,000 گناہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو گئے تو ثواب کمانے تھے اور وہاں حرام کا گناہ کر کے آئیں. اسلامی بہنوں کے لیے تو بہتر بھی یہ ہے، احادیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں بھی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں. ہاں، طواف کرنے جائیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے مسجد کریمہ مسجد شریف میں جائیں، ورنہ گھر میں نماز پڑھیں. اور اگر طواف بھی کرنا ہے تو امیر اہل سنت نے بہتر وقت لکھا ہے صبح 10 بجے، صبح 10-11 بجے طواف میں رش کم ہوتا ہے. اسلامی بہنیں اس وقت طواف کرنے جائیں. اب اس وقت جانا ہے جس وقت سارے ہی حاجی ہیں، اب وہاں بڑا رش اور مردوں کے ساتھ ان کا یوں سمجھ لی اختلاط، مل جانا، اس طرح ٹچ ہونا جسم کا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اچھا، احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے. چہرہ نہیں چھپا سکتی. نامحرم کے آگے کوئی پنکھا یا گتا وغیرہ سامنے رکھ کر اپنا چہرہ وغیرہ چھپانا چاہیں تو چھپا لیں، مگر منہ سے کوئی چیز
ٹچ نہیں ہونی چاہیے. اسلامی بہنیں پی کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہیں. بعض اسلامی بہنیں سلواتی ہیں کہ اس طرح کی جو کیپ ہوتی ہے وہ لگا لیں اور اس کے آگے وہ نقاب ہو جو چہرے سے مس نہ ہو, تو اس کی اجازت ہے, لیکن چہرے پر ٹچ کر کے کوئی بھی نقاب وغیرہ نہیں کر سکتے. اچھا, اب یہ باتیں ہو گئی احرام کے حوالے سے بھی. اب آپ مکہ مکرمہ پہنچے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ کعبے کے سامنے پہنچے ہیں, اور وہ جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کعبے پہ پہلی نظر پڑے, سبحان اللہ, یہ مانگنے کا وقت ہے. خوب گڑگڑا کر, خوب رو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. مسجد الحرام میں جب داخل ہوں عادت بنائیں, اعتکاف کی نیت کر لیں. ایک بار اعتکاف کی نیت کریں گے, لاکھ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. اور جب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے, امیر اہل سنت لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے, درود شریف پڑھ کر دعا مانگے. کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں, یا اللہ جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے. حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی فقہائے کرام کے حوالے سے لکھا انہوں نے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے. ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ لیں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. اب کعبے کے سامنے پہنچ گئے, حجر اسود کہاں ہے اسے دیکھ لیں. اب وہاں سے آپ کا طواف شروع ہونا ہے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے. یاد رہے کہ استلام کرتے وقت اب بہتر تو یہ تھا کہ چومتے اسے جا کر, لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کو چومنے کے لیے موقع آسانی سے نہیں ملے گا. اور ان دنوں حجر اسود پر بہت زیادہ عطر بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو احرام کی حالت میں اگر آپ حجر اسود کو چومنے گئے اور آپ کے ہاتھوں پر یا چہرے پر اتنا عطر لگ گیا کہ کوئی کہے کہ بہت خوشبو لگ گئی ہے اور پھر دم کی صورت بھی بن سکتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ دور ہی سے استلام کر لیا جائے. اور اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حجر اسود پر کے بالکل سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے اور استلام کرنا ہے. طواف کی پہلے نیت کر لیں. نیت بھی رفیق الحرمین میں لکھی. یہ وہ جنت کا خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً چوما ہے. اپنے ہاتھوں کو کاندھے کی سیدھ میں اس طرح اٹھائیں کہ کانوں کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ حجر اسود آپ کی بالکل سیدھ میں رہے, اور وہاں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہہ کر اب حجر اسود کہ اب آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اپنی بائیں جانب آپ نے کعبے کو رکھنا ہے. یاد رہے پہلے 7 چکر میں اجتباء ہوگا, یعنی طواف کے 7 چکر میں اجتباء ہوگا, یعنی آپ نے سیدھا کاندھا جو ہے وہ کھول لینا ہے, اور پھر پہلے 3 چکر میں رمل ہوگا. یہ رمل کیسے ہوگا؟ آئیے یہ بھی امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں کہ رمل کا انداز کیا ہونا چاہیے. کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب انداز میں رمل کرتے ہیں. یہ رمل کیوں ہوا تھا کہ یہ جب اس زمانے میں کفار مکہ کعبہ شریف کے سامنے قریب ہوا کرتے تھے, ان پر روب ڈالنے کے لیے ایک انداز تھا. لیکن آج بڑا عجیب و غریب لوگ انداز اپناتے ہیں, تو کیسے رمل ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ. یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو اجتباء کہتے ہیں. اور یہ اس طواف میں, عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں, اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے. اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا. 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے. نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی, نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے. اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں, بعض اکثر بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کہ کسی کو تڑی دینی ہو ہمارے الفاظ میں, تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے ہیں. تو یہ اس وقت کافروں پر روب ڈالا گیا تھا, اس ادا کو باقی رکھا گیا. تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے
तो इस तरह छोटे छोटे कदम और मुट्ठियां बंद करके जैसे किसी को वो रोब डालना है, इस अंदाज पे चलना है रमल में। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बान पे किसका नाम आया। अच्छा, इस रबल के दौरान एक बात का ख्याल रखेगा कि जब रश ना हो और ये रमल करना आसान हो तब तो आप कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि रमल करने के चक्कर में आगे वालों को उड़ा दें आप, तो ये नहीं होना चाहिए। जगह है तो ठीक है, वरना आप नॉर्मल चाल चलें, थोड़ा सी जगह मिल गई फिर रमल करें। और तवाफ के लिए बेहतरीन वक्त, हाजी अगर जाना चाहें तो रात 12 बजे के बाद से 3 बजे से पहले पहले, ये जो 12 से 3 का वक्त है ये बहुत आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वैसे सारा वक्त मज़ा आएगा, लेकिन इस पर रश कम मिलेगा आपको। अगर इस वक्त आप तवाफ़ के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको अल्लाह ने चाहा तो तवाफ़ करना नसीब होगा। तवाफ़ के दौरान पढ़ना क्या है, शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, ज़िक्र व अस्कार करते रहें, लेकिन हर चक्कर की दुआ भी है, रफ़ीकुल हरमैन में मौजूद है। लेकिन अगर इसके तर्जमे के साथ समझ कर ये दुआ पढ़ें तो सुभान अल्लाह। मैं एक दुआ पढ़कर आपको सुनाता हूँ, कितनी खूबसूरत दुआएं। अगर इसका तर्जमा आपको आता हो तो फिर तो आपके आंसू भी नहीं रुकेंगे। हैं, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहत ज़िल्ल अर्शिक यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु अर्शिक वला बाक़िया इल्ला वजहुक वस्किनी मिन हौदी नबिय्यिक सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शरबतन हनीअतम मरीअतन ला नज़मउ बअदहा अबदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व नईमा वला युकर्रिबुनी इलैहा मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा युकर्रिबुनी इलैहा मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ अमलिन। अब इसका तर्जमा सुने। ए अल्लाह, मुझे उस दिन अपने अर्श के साये में जगह दे जिस दिन तेरे अर्श के साये के सिवा कोई साया ना होगा और तेरी ज़ात पाक के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। और मुझे अपने नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से ऐसा खुशगवार और खुश जायका घूंट पिला कि उसके बाद कभी मुझे प्यास ना लगे। ए अल्लाह, मैं तुझसे इन चीज़ों की भलाई मांगता हूँ जिन्हें तेरे नबी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुझसे तलब किया, और उन चीज़ों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ जिनसे तेरे नबी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत और उसकी नेमतों और हर उस कौल या फ़ैल या अमल की तौफीक का सवाल करता हूँ जो मुझे जन्नत से करीब कर दे, और मैं दोज़ख और हर उस कौल और फ़ैल या अमल से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मुझे जहन्नम से करीब कर दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआएं तो बेशुमार हैं, अगर याद करके उसका तर्जमा भी याद हो जाए फिर मांगें तो उसका लुत्फ़ और होगा। बहरहाल कदम कदम पर मांगे जाएं, अपने लिए मांगें, अपने घर वालों के लिए मांगें, अपने वतन के लिए दुआ मांगें, अपने आने वाले मुस्तकबिल में गुनाहों से बचने की दुआ मांगें, आखिरत की दुआएं मांगें, बार बार हाज़िरी मांगें। काबे के तवाफ़ में नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे। बहरहाल 7 चक्कर आपने पूरे करने हैं, 8वें चक्कर पर आपने फिर इस्तिलाम करना है, यानी इस्तिलाम जो है वो 8 होंगे, तवाफ़ के चक्कर 7 होंगे। और जब आपने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया तो अब जो है आप नमाज तवाफ़ अदा करेंगे। अगर मकरू वक्त नहीं है तो अब मकाम इब्राहीम के करीब अगर वहाँ जगह ना मिले, बाज़ लोग लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह मकाम इब्राहीम के करीब पहुँचने की कोशिश करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ तवाफ़ जारी है। मकाम इब्राहीम के पीछे वहाँ जगह ना मिले तो मस्जिद हराम में कहीं भी जगह मिले, 2 रकात मकरू वक्त ना हो तो नमाज तवाफ़ अदा करनी है। पहली रकत में सूरह फातिहा और उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल वल्लाह शरीफ पढ़े, ये नमाज वाजिब है। अगर मजबूरी ना हो तो तवाफ़ के बाद फ़ौरन पढ़ना सुन्नत है। और अक्सर लोग, जैसे मैंने कहा, कांधा खुला रखे हुए होते हैं और उसमें नमाज पढ़ते हैं, ये मकरू है। 7 चक्कर पूरे हो गए,
آپ نے کاندھے کو ڈھک لینا ہے۔ اب مقام ابراہیم پر بھی دعا کریں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مبارک جگہ ہے۔ اب نماز طواف سے فارغ ہو گئے، اب ملتزم کی حاضری۔ آپ نے ابھی دیکھا تھا باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، یہاں لپٹ جائیے، لیکن لکھا یہی ہے مگر یہاں بھی عطر بہت ہوتا ہے اور یہاں جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیجئے، اور جب احرام میں نہ ہوں اب جائیں، جا کر جتنا لپٹ سکتے ہیں لپٹیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اسی طرح مقام ملتزم کی دعا بھی موجود ہے۔ اب آب زمزم پینا ہے، اب آب زمزم کے کولرز لگے ہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے جی بھر کر آب زمزم پئیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا اور مریض کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا ایک اور جگہ فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی لیے ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آپ نے سنیے ایک اور بڑا خوبصورت فرمان البحر العمیق میں ہے کہ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں، یہ زمزم دیکھنے سے، اور 3 چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی۔ اب طواف مکمل ہو گیا، اب چلنا ہے اس صفا مروہ کی طرف جو بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، وہ مبارک پہاڑیاں کہ صفا کی پہاڑی پر جا کر اب آپ نے نیت کرنی ہے سعی کی۔ تھکے ہوئے ہیں، بیماری ہے یا ایسا سمجھتے ہیں کہ آرام کرنا ہے تو آرام بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ اب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب صفا کے پاس صفا مروہ میں کاندھا کھلا رکھنا ضروری نہیں۔ یہاں ایک احتیاط بتاتا چلوں کہ ہو سکے تو بیسمنٹ میں جس کو تہ خانہ کہتے ہیں وہاں بھی صفا مروہ موجود ہے، وہاں صفا مروہ کریں کہ وہاں صفا مروہ پرانا جو صفا مروہ تھا جو اس کی سائز وغیرہ ہے اتنا ہی ہے، تو وہاں علماء کہتے ہیں صفا مروہ کرنا بہتر ہے اور وہیں صفا مروہ کیا جائے۔ تو اگر وہاں جانا ممکن ہو وہاں جائیں۔ اب وہاں کاندھا کھلا نہیں رکھنا۔ ایک بڑی غلطی جو حاجی وہاں پر کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ سمجھتے ہیں ایک چکر یہ ہے، ایسا نہیں۔ صفا سے مروہ ایک ہے، مروہ سے صفا دوسرا ہو گیا، پھر صفا سے مروہ تیسرا ہو گیا، یعنی صفا سے سفر شروع ہوگا اور مروہ پر ختم ہوگا۔ 7واں چکر آپ کا جو ختم ہوگا وہ مروہ پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپروکسیمیٹلی تقریباً آدھا کلومیٹر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ 7 چکر 3.5 کلومیٹر بنیں گے۔ گھبرائیں نہیں، سارے ہی لوگ چل رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن میں جو شروع میں کہا تھا نا چلنے کی عادت ڈالیے گا۔ اچھا، اب صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں کرنی ہے، نیت کرنی ہے۔ اب بالکل نارمل چال سے آپ مروہ کی طرف چلیں گے، بیچ میں گرین لائٹیں آئیں گی، میلین اخضرین وہ کہے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے دوڑنا ہے، مردوں نے دوڑنا ہے، اسلامی بہنوں نے نہیں دوڑنا، یہ یاد رکھیں۔ حالانکہ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور دیکھیں حکم شرعی پر عمل ہے۔ ہماری بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، یعنی دوڑی عورت تھی، خاتون تھی، مگر اب اسلامی بہنوں کو دوڑنا منع ہے، اسلامی بھائی دوڑیں گے۔ یہاں بھی پردے کا اہتمام کہ دوڑیں گے تو پردے مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں، تو کتنا اہتمام ہے شریعت میں، تو یہ بھی خیال رکھا جائے۔ تو اسلامی بہنوں نے نہیں دوڑنا، مردوں نے دوڑنا ہے۔ اور یہاں بھی یہ خیال رکھیں اگر بڑا رش ہے
اور آپ کو دوڑنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں میں دوڑوں اور کسی سے ٹکرا جاؤں، یہ نہ کریں. جگہ ہے تو دوڑیں، ورنہ تیز تیز چلیں، جیسی جگہ ملے پھر دوڑنا شروع کر دیں. تو بہرحال اس طرح آپ چلتے چلتے صفا مروہ کر لیں گے. اب یہاں پر صفا مروہ کرنے کے بعد، سعی کے بعد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطاف کے کنارے 2 رکعت نفل ادا فرمائے تھے. تو یہ سعی کے بعد نفل جو ہے یہ مستحب ہیں، اگر ہو سکے تو یہ بھی ادا کریں. دوران سعی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو صفا اور مروہ یعنی سعی جو ہے وہ بے وضو بھی کی جا سکتی ہے، طواف نہیں کیا جا سکتا. طواف با وضو ہی ہوگا. سعی اگر بے وضو بھی ہیں، وضو خانے کافی دور ہوتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے، تو آپ بے وضو بھی سعی کر سکتے ہیں. بہرحال اب یہ صفا اور مروہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، مبارک ہو، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ان 2 چیزوں کا نام عمرہ ہے، طواف اور سعی. اب آپ نے کرنا ہے حلق یا تقصیر. ٹھیک ہے، حلق کرنے والوں کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں. ہو سکے تو پورا بال ہی منڈوا لیں، جس کو حلق کرنا کہتے ہیں. یا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پاکستان سے چلتے وقت جن کے بال ٹوٹتے وہ اپنے کچھ بال کم کروا لیں، یہاں سے مشین وغیرہ گھما لیں. داڑھی تو پوری رکھنی ہے، سر کے بال جو ہے وہ کچھ کم کر لیں تاکہ وہاں آپ کو احرام میں بال وغیرہ ٹوٹنے کی پرابلم نہ ہو. اور جب عمرہ ہو جائے تو اب آپ پورا حلق کروائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروایا تھا اور سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی تھی، اور جنہوں نے کتروائے تھے بال ان کے لیے 1 بار. تو ہم وہاں کچھ لوگ بال نہیں کٹواتے، اب جا ہی رہے ہیں رحمتیں لوٹنے، برکتیں لوٹنے، تو ہر وہ کام کریں. یہ بال بھی وہی رہ جائیں گے نا، اس سے اچھی کیا بات ہے. تو حلق کروائیں. بہرحال اور جو تقصیر کرنا چاہتے ہیں منع وہ بھی نہیں ہے. اب تقصیر کی تعریف سن لیں. کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا. یہ اس میں احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ پورے سے زیادہ کٹیں، اس کے چھوٹے نہ کٹیں، کیونکہ سر کے بیچ میں بعضوں کا چھوٹے چھوٹے بال بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایک پورے کے بال کٹوائیں گے، بعضوں کا چھوٹے بال ہیں وہ نہیں کٹے، تو کہیں جو ہے وہ آپ کا تقصیر رہ نہ جائے. اور آپ مروہ کے کنارے پر ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کینچیاں لے کر کھڑے ہوں گے، 1 بال یہاں سے کاٹیں گے، 2 بال یہاں سے کاٹیں گے، 3 یہاں سے کاٹیں گے، کہیں گے آپ کی تقصیر ہو گئی. آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا. یاد رکھیں حلق یا تقصیر نہ ہوئی تو اب احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. جو پابندیاں ہیں وہ ساری برقرار رہیں گی، آپ وطن آ جائیں گے پھر بھی. تو حلق یا تقصیر بڑی ضروری ہے. اچھا، اسلامی بہنوں کی تقصیر کس طرح ہوگی؟ وہ حلق نہیں کروائیں گی. ظاہر ہے اسلامی بہنیں بال پورے نہیں کٹوائیں گی، وہ تقصیر کریں گی. اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی جو بالوں کی چٹیا ہے، اس کا جو اینڈ ہے بالوں کا، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیں، انگلی پر لپیٹیں گی، اور اب اس کو اگر وہ کاٹ لیں گی تو انشاءاللہ وہ 1 پورے کے برابر ہو جائے گا اور ان کی تقصیر ہو جائے گی. یعنی بالوں کا جو اینڈ ہے اس اینڈ کو وہ اپنے بالوں کو انگلی پہ لپیٹیں اور اس کو کاٹ لیں تو انشاءاللہ 1 پورا ان کا ہو جائے گا. اسلامی بہنوں کے بال چھوٹے ہوں گے پھر بھی تقصیر انہیں کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا عمرہ. اچھا، عمرہ کس نے کرنا تھا؟ عمرے کا احرام کس نے باندھا تھا؟ کون سے حج والے نے باندھا تھا؟ ذرا زور سے کہیے. حج تمتع والے نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اور عمرے اور حج کا احرام کس نے باندھا تھا؟ ذرا زور سے بتائیے. حج کران والے نے. ماشاءاللہ سن رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. چلیں، اب حج کران والے نے تقصیر نہیں کرنی ہے. اس کا عمرہ ہو گیا، اس نے تقصیر بال نہیں کاٹنے کیونکہ اس کا احرام نہیں اترے گا، وہ احرام ہی میں رہے گا. اب حج کران والے نے ایک اور کام کرنا ہے. اس نے کرنا ہے طواف قدوم. ٹھیک ہے. طواف قدوم جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو کران کرنے والے ہیں اور افراد کرنے والے ہیں، کیونکہ افراد والا عمرہ تو کرنے گیا ہی نہیں، وہ تو گئے حج کا احرام باندھ کر ہے. تو افراد کرنے والے اور حج کران کرنے والے یہ طواف قدوم کریں گے. اور طواف قدوم سنت موقدہ ہے کران کرنے والے کے لیے اور افراد کرنے کے والے کے لیے. تمتع والے کے لیے نہیں، وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی اب وہ ایک اور طواف کرے گا. جو کران کرنے والا ہے وہ عمرہ کر چکا، بال نہیں کٹوائے گا، احرام میں ہے، اب وہ ایک اور طواف کرے طواف قدوم کی نیت سے. ٹھیک ہے. ہاں، اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ حج کے بعد جو میں نے سعی کرنی ہے وہ میں پہلے کر لوں تو وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے اور طواف قدوم کے اندر چاہے تو رمل بھی کر لے. تو اب کیا ہوگا کہ طواف الزیارہ میں حج کے بعد جو طواف ہونا ہے اس میں اس کو رمل اور سعی نہیں کرنی ہوگی. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں جو تمتع والے ہیں کہ یار ہم حج کے بعد والی سعی سے پہلے فارغ ہو جائیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے حج کے احرام کو پہن کر
ایک طواف اور ایک سعی منا جانے سے پہلے کرنی ہوگی تاکہ آپ حج کے بعد کی سعی سے پہلے فارغ ہو جائیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن اب جو تجربے کا معاملہ یہ ہے کہ حج سے 4-5 دن پہلے حرم پاک جیم پیک ہو جاتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے کہ اب مشورہ نہیں دیتے کہ آپ پہلے طواف اور سعی کریں، بلکہ اب آپ احرام پہنیں، حج کی نیت کریں اور منا چلے جائیں. بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ہو گیا سارا معاملہ. اب انتظار ہے حج کا. حج کے دن کب آئیں گے؟ اس دوران حاجی کیا کرے؟ میں نے کچھ باتیں شروع میں بھی عرض کی تھی کہ خوب عبادت کرے، خوب طواف کرے، خوب قرآن پڑھے، خوب ذکر و اذکار کرے، ان اعمال میں اپنے زندگی کے حسین لمحات گزارے، گناہوں سے بچے، مکہ پاک کی زیارتیں کرے، کبھی جناب جبل نور پر جائے، کبھی غار ہرا دیکھے، کبھی غار ثور جائے اور وہاں کی برکتیں لوٹے، لیکن فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. اب وقت آ جائے گا کہ جب ایک دھوم بڑھ جائے گی، ایک اعلان ہو جائے گا کہ حاجی منا کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ساری رونقیں ایک طرف، جو اس رات 7 ذو الحجہ کی رات مکہ پاک سے جو حاجیوں کا ایک ہجوم روانہ ہونے کی تیاریوں میں ہوتا ہے، جو بسیں بھری جا رہی ہوتی ہیں، جو حاجی خوشی خوشی احرام پہن کر اپنا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، وہ جو گھڑی آ چکی ہوتی ہے جس کا انتظار ہے، چلو چلو منا چلو، ایک بہار ہوتی ہے، وہ مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جنہوں نے پیدل حج کرنا ہے ان سے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ پہلے جا کر حج کے دنوں سے پہلے جا کر منا عرفات میں اپنے خیمے دیکھ کر آ جائیں تاکہ پیدل جانا آسان ہو جائے. اور جو بس میں جائیں گے حاجی، وہ تو معلم کی بسیں خود ہی انہیں پہنچا دیں گی. تو بہرحال کچھ حاجی کو معلم کی بسیں 8ویں شب یعنی 7 ذو الحجہ کی رات ہی منا لے جاتے ہیں، کچھ 8 کی صبح لے جاتے ہیں. اب آپ کو ایک چیز یاد کرنی ہے، کچھ حاجیوں کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، 5 دن حج کے دن ہیں اور احرام رہے گا. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 5 دن تک احرام نہیں رہتا. حج میں آپ کا احرام تقریباً 2.5 دن رہتا ہے، اور یہ 5 دن آج آپ نے یاد کرنے ہیں. بڑی آسان ہے، ٹینشن نہ لیں، آپ یاد کر لو گے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ نے 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز منا میں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، 5 نمازیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. 8 ذو الحجہ کو کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ منا جانا ہے انشاءاللہ. اور وہاں پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر کی. ٹھیک ہے. 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اب 9 کی صبح آ گئی. 9 کی صبح فجر پڑھنے کے بعد اب قافلے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے. آپ نے 9 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ کہاں گزارنا ہے؟ یہ وقوف عرفہ کا دن ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے. جس نے عرفات کا وقوف نہ کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، تو وہ جانا وہاں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب وقوف عرفات غروب آفتاب تک ہے، یعنی ویسے تو اس کا اور بھی وقت ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ باہر نہیں آ سکتے. تو غروب آفتاب جب ہو جائے، مغرب کا وقت جس کو کہتے ہیں ہو جائے، وہاں مغرب نہیں پڑھنی. اب اللہ کی دیکھیں یہ بھی قدرت ہے اور ہم نے احکام ماننے. مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفات میں، آپ نے وہاں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ اب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو 10ویں رات ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات، جس صبح بقرہ عید ہوتی ہے ہمارے یہاں، 10 ذو الحجہ کو عید ہوتی ہے نا، تو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہم نے گزارنی ہے مزدلفہ میں. کہاں گزارنی ہے؟ چلے تھوڑا سا پھر ریپیٹ کرواتا ہوں. 8 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر کی. دوسری پھر کون سی پڑھیں گے؟ پھر اب کہاں روانہ ہوں گے؟ سبحان اللہ، عرفات روانہ. عرفات میں کب تک رہیں گے؟ غروب آفتاب تک. مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اب فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے نا، وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو واجب وقوف کا وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے، میں انشاءاللہ تفصیل دوبارہ بتاؤں گا. ابھی میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ حج میں ہونا کیا ہے. ٹینشن نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب صبح فجر پڑھ لی، تھوڑی دیر فجر کے بعد دعا کریں گے. اب واپس یہ ہو گئی 10 ذو الحجہ کا دن. 10 ذو الحجہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مزدلفہ سے آنا ہے منا. کہاں آنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے، منا سے بالکل جڑا ہوا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد تھوڑے فاصلے کے بعد ہے عرفات. تو پہلے اب منا سے جا رہے ہیں عرفات، پھر واپس آ رہے ہیں مزدلفہ. اب مزدلفہ سے بالکل جڑا ہوا ہے منا، ہم آ جائیں گے 10 ذو الحجہ کو منا میں. 10 ذو الحجہ یہ ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، ادھر بھی عید کا دن ہوگا. ہم نے 10 ذو الحجہ کو پہلا کام کیا کرنا ہے حاجی نے؟
کنکری مارنی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. رمی کرنے کے بعد دوسرا کام حاجی نے کرنا ہے قربانی کرنی ہے. کہ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ترتیب یاد رکھیں. اور تیسرا اس نے کام کرنا ہے حلق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب یہ جب تینوں کام ہو گئے تو آپ کا احرام اتر گیا. یعنی آپ نے 7 کی رات یا 8 کی صبح احرام پہنا تھا, 8, 9 اور 10 کی دوپہر تک تو آپ احرام سے فارغ ہو گئے. یعنی 2.5 دن احرام رہنا ہے. اب سب پابندیاں ختم سوائے جو مرد و عورت کے معاملات ہیں, بس اب ایزی ہو گئے. اب فریش ہو, نہائیں دھوئیں, ایزی برش ورش کریں, بال بنائیں, کوئی تیل لگائیں, کوئی پرابلم نہیں. اب آپ مینا میں رہیں گے اپنے لباس کے ساتھ. تو اب صرف آپ نے 10, 11, 12 میں اب 2 کام باقی رہ گئے. ایک طواف الزیارہ کرنا ہے اور 11 اور 12 کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ 5 دن آج یاد ہونے چاہیے. اس تربیتی اجتماع سے یہ دن یاد کر کے جانے ہیں. 8 کو ہم نے کدھر جانا ہے؟ پہلی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ پھر اس کے بعد پھر, اور اب کہاں چلیں گے؟ عرفات کے جو وقوف کا وقت ہے نا, وہ ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, جب اس کا وقت شروع ہو جائے گا. ہم فجر کے بعد چلے جائیں گے, قافلے تو رات سے ہی جانا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اصل وقت اس کا شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہوا اور کوئی احرام کے ساتھ عرفات میں داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے. لوگ جاتے ہوں گے, ہم نے نہیں جانا. مولم بھی کہے چلو چلو, ہم نے نہیں جانا. ہم نے وہاں دعائیں مانگنی ہیں, خوب گڑگڑانا ہے. وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ پھر اس کے بعد مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو پھر کدھر چلنا ہے؟ پھر مزدلفہ چلیں. کہاں جائیں گے؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے. اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اب مزدلفہ میں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے, فجر کے بعد دعا بھی کرنی ہے. پھر کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے. پہلا کام کیا کریں گے؟ رمی کرنا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کرنا. پھر کیا کریں گے؟ حلق کرنا. اب احرام سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد 10, 11, 12 ان تینوں دنوں میں 12 کی مغرب سے پہلے آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے. یہ حج کا دوسرا رکن ہو گیا. اور 11 اور 12 کی رمی کرنی ہے. لیکن اب اگلے دن آپ احرام میں نہیں ہیں. ناؤ یو آر ایزی. تو ٹینشن نہ لیجئے. کچھ لوگ بڑا خوف سوار کر لیتے, یار پتہ نہیں کیسے 5 دن گزریں گے اور کیسے رہیں گے. بہت ایزی ہے. اب تو بڑے اچھے خیمے, بڑے اچھے معاملات ہیں. تو یہ تو ایک میں نے خاکہ پیش کر دیا. اب اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں مکہ پاک سے مینا روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح قافلے, ہمارے ایک قافلہ فیضان چل مدینہ کا قافلہ تھا, اس میں آپ اس بیگ کی اہمیت کا اندازہ بھی کیجئے گا کہ تقریباً حاجیوں نے یہی والے اسکول بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور لبیک پڑھتے ہوئے پیدل مینا جائیں. سبحان اللہ, اس کا منظر ہی کچھ اور ہے. آئیے چلتے ہیں مکہ پاک سے مینا کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. هذا منن فمن علي بما مننت به على أوليائك. اے اللہ عز و جل, یہ منا ہے, مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روایت میں ہے کہ جو کوئی روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کر کیا کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما, میرے ماں باپ کی, ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے ایمان کی
गाड़ी नहीं, वो नियत करे कि वो सोते थे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जो कब्र में साथ जाएगा। याद रखिए, हमारा लिबास, हमारा सब कुछ उतार लिया जाएगा, मगर कब्र में एक ही चीज, एक सुन्नत हमारे साथ जानी है, और वो इंशाअल्लाह प्यारे आका की प्यारी सुन्नत गाड़ी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीन करें, बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले, बड़े बड़े बेडरूम्स में सोने वाले, बड़े बड़े लग्जरी हाउस में रहने वाले, वो अपना लुत्फ उनकी जगह, जो मिना के खैमों में रात गुजारने का मज़ा है, जो मिना के खैमों में जिक्र अस्कार करने का लुत्फ है, तो ये वो रात होगी बिलखुसूस। अच्छा, यहाँ जब आप मिना में पहुँचेंगे ना, तो एक और प्रॉब्लम बाज़-औक़ात ये होता है कि खैमों में लड़ाइयाँ होती हैं कि मेरी जगह थी, मेरे घर वाले इधर हैं, मैंने लड़ाई नहीं करनी है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप 8वीं शब से ही पहुँच जाएँ। आप रात से चले जाएं, जोहर पढ़नी है ना, कोई बात नहीं, रात से ही मिना चले जाएं, आपको जगह भी कुशादा मिल जाएगी। पैदल तो वैसे ही ठंडा ठंडा पहुंच जाएंगे, पैदल वाले हम कोशिश करते हैं, काफले वाले रात को पहुंच जाते हैं। अब रात को पहुंच जाएं, पहले ही मिना चले जाएं, तो सुकून से जगह मिल जाएगी। लड़ाई फिर भी नहीं करनी। अगर फिर भी आपकी जगह पर कोई आकर बैठ गया है तो आप ना उलझें, आप मौल्लिम के किसी शख्स को कहें जो आपके मकतब के जिम्मेदार होंगे कि भाई ये जगह यहाँ मुझे बताया गया था मेरी है, आप तरकीब बना लें, तो वो बनाएं, आप किसी से नहीं उलझेंगे ताकि किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा, अब जो है याद रहे कि नवी रात, जो अभी रात है 8 ज़ुल्हिज्जा की 4-5 नमाजें, आप 4 नमाजें पढ़ ली इशा की। अब ये रात मिना में गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन होता यह है कि नवी रात ही को मौल्लिम की तरफ से सदा लगानी शुरू हो जाते हैं कि अरफात चलो, अरफात चलो, बसे भर के रात ही अरफात ले जाते हैं। तो अब यहाँ उलमा ये फरमाते हैं कि अगर पूरा काफिला बिछड़ जाने का खौफ है और आपको लगता है कि मैं पहुंच भी नहीं सकूंगा अरफात में खैमे में, तो आप रात को चले जाएं। लेकिन अगर आप 40, 50, 25, 30 इस्लामी भाई हैं अपने खैमे में, पहले से जहन बना लें, और मौल्लिम को अगर आप ये कह दें कि हम नहीं जाएंगे, हम फजर पढ़ के जाएंगे, तो ये अब मौल्लिम की जिम्मेदारी है कि आपको वो फजर के बाद भी बस देंगे। तो आप टेंशन ना लें, आप बैठे रहें कि भाई हम सुन्नत पूरी करके जाएंगे। रात ये रात जिसको शब अरफा कहा जाता है, ये बहुत बाबरकत रात है। इस रात को खूब दुआएं की जाएं, और यहां अमीर अहले सुन्नत ने एक दुआ रफीकुल हरमैन में लिखी है जो 1000 बार पढ़ी जाए, कम से कम 1000 बार, ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितना पढ़ सकें। तो ये रात इबादत में, गपशप में नहीं, कोई कोना पकड़ लीजिएगा रोते हुए गिड़गिड़ाते, क्योंकि अब सुबह अरफात जाना है, ये शबे अरफा है। क्या खूबसूरत रात है, खूब इबादत में गुजारें, थक जाएं, कुछ देर सो जाएं, फिर तहज्जुद में उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, फिर जिक्र अस्कार करें, गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। अब ये रात गुजर गई, अब सुबह का वक्त है, ये अरफात रवानगी का वक्त है। यहां मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि अब पाकिस्तानी भी और दुनिया के, क्योंकि कई ममालिक में ये सिलसिला देखा जा रहा होगा, हाजियों को ट्रेन के जरिए भी मुंतकिल किया जाता है। मक्का पाक से मिना तो बस में जाते हैं, मगर मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेन चलाई गई है। आज हम आपको वो ट्रेन भी दिखाएंगे और उस ट्रेन के अंदर किस तरह सवार होना है ये भी सिखाएंगे। लेकिन अगर किसी को ट्रेन के टोकन मिले हैं तो वो तो बड़ा ईजी है, क्योंकि ट्रेन बंद नहीं होती, आप आराम से फजर पढ़ के, बल्कि ट्रेन वालों के लिए आज मैं एक मशवरा दे रहा हूं, चाहें तो नोट कर लें, आप बहुत सुकून में आ जाएंगे। अगर आपके पास ट्रेन की टिकट्स हैं और आपने ट्रेन के जरिए सफर करना है, तो मिना से अरफात आप सुबह 10 बजे के बाद जाएं। 9 ज़िलहिज्जा को सुबह, आपको लगेगा यार पूरा मिना खाली हो गया, सारे ही चले गए। अब आप पहले जाएंगे तो 1-1 लाख हाजी, सुना है, लाइनों में खड़े होते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। और अगर आप 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जाएंगे, सारे लोग अरफात पहुंच चुके होंगे, और ये स्पीड ट्रेन है, ये 10 मिनट में मिना से अरफात पहुंचा देती है। तो टेंशन ही नहीं है, आप 10 बजे बैठेंगे, 10:10 पर अरफात में होंगे और बगैर रश के पहुंच जाएंगे। अरफात से जब मुज़दलिफ़ा आना है तो अब मगरिब का वक्त होते ही लोग ट्रेन पे भरमार कर देते हैं। तो अब अगर आपके पास ट्रेन के टिकट हैं, आप वहां रुक जाएं और रात तकरीबन 11 बजे, 10:30, 11 बजे आप स्टेशन पर जाएं। अगले 7 मिनट के बाद आप मुज़दलिफ़ा में होंगे, क्योंकि ये 7 मिनट में मुज़दलिफ़ा पहुंचा देती है, रश छट गया होगा। अब मुज़दलिफ़ा से जब मिना आना है तो यहां मैं मशवरा दूंगा कि अब आप ट्रेन में सफ़र ना करें, क्योंकि अब सारी रात के आप जागे हुए हैं, धूप शरीफ
بھی ہوگی. آپ زیادہ دیر کھلے آسمان تلے بیٹھ نہیں سکیں گے, ورنہ تو مشورہ یہ کہ آپ 9 بجے تک انتظار کر لیں پھر ٹرین میں چلے جائیں, لیکن 9 بجے تک رکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب آپ پیدل مینا کی طرف چلے جائیں, وہ زیادہ ایزی ہے. گرمی میں لائن میں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. ہاں, جن کو پیدل جانا ہے ان کے مزے ہیں, ان کو کسی بس کا انتظار نہیں کرنا. جب آپ کا سسٹم بن گیا, اسلام بھائی ساتھ ہو گئے, آپ اپنے حساب سے درود پاک پڑھتے ہوئے, لبیک پڑھتے ہوئے پیدل چلیں گے. بہرحال 9 ذو الحجہ کو فجر کے بعد بھی دعا میں مشغول رہیں. لکھا ہے کتابوں میں جب سورج کوہ سبیرہ پر چمکے, یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے, اور اب جو ہے آپ جو ہے وہ عرفات کی طرف لبیک پڑھتے ہوئے چلیں. اور جو پیدل جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ حاجی بزرگ بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات اپاہج دیکھے وہ بھی پیدل چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں. اور آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں چل سکتے, فیملی وغیرہ ساتھ ہے, طبیعت ساتھ نہیں دیتی, آپ بس میں جائیں. اب عرفات آپ پہنچ جائیں گے. راہ عرفات کی دعا بھی لکھی ہے. اب عرفات میں داخلے کا وقت ہے. عرفات کا میدان ہمیں محشر کی یاد دلاتا ہے. لاکھوں لوگ, مختلف رنگ و نسل والے, مختلف بولیاں بولنے والے, ایک ہی زبان, ایک ہی نعرہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لباس بھی ایک ہے. گویا یاد دلاتا ہے ایک ایسا ہی محشر کا میدان ہوگا کہ جب جہاں لوگ جمع ہوں گے اور وہاں اپنے رب سے وہاں پر فیصلہ ہوگا. یہ محشر کے میدان کی یاد دلانے والا میدان عرفات, جب اس میں داخل ہو جائیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی لباس میں ملبوس جمع ہونا ہے. ہر طرف لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے. یعنی عرفات کے میدان کا وقوف ہی ان گناہوں کے مٹنے کا سبب بن سکتا ہے. عرفے کے دن سے زیادہ, حدیث پاک سنیے, نبی پاک فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے. عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ ذلیل, حقیر اور غیظ یعنی غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے. گویا چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. عرفات کے میدان میں ہو سکے تو کنکروں کو اٹھا کر گواہ بنا لیجئے. حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا اے کنکروں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے اور حکم دوزخ سنایا جاتا ہے. اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے. پھر دوسرے دروازے پر پہنچے تو دوسرا کنکر بھی اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا. یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا. پھر ملائکہ عرش اولا کے پاس تشریف لے کر حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ. چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا، جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ جنت میں داخل ہو گئے. آپ بھی میدان عرفات میں 7 کنکر اٹھا کر یہ کلمہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر، اس کو گواہ بنا کر واپس جو ہے وہ وہیں رکھ دیجئے. نیز دنیا میں جہاں بھی موقع ملے، پتھروں، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، نہروں، بارش کے قطروں کو کلمہ پاک پڑھ کر اپنے ایمان کا گواہ کرتے رہیں. تو یہ وہ جگہیں ہیں، یہ مبارک وادیاں ہیں، یہ مبارک شہر ہیں کہ جہاں کے پتھروں کو، جہاں کے درختوں کو اپنے ایمان کا آپ نے گواہ کرنا ہے. اے میرے حاجیوں، اب جب دوپہر کا وقت آئے تو آپ نہائیے. اگر نہائیں تو سنت موقدہ ہے، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو کر لیں. اب میں آپ کو نہانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں استنجا خانے بنے ہوتے ہیں. نہانے کا اہتمام تو نارملی واش روم، غسل خانے نہیں ہوتے، اس میں پائپ لگے ہوتے ہیں. تو اچھا، مینا عرفات میں ایک اور بڑی احتیاط کرنی ہے. جب بھی باتھ روم میں جائیں گے بہت تھوڑا سا نل کھولیں. وہاں بڑا پریشر ہوتا ہے پانی کا. آپ نے اپنے پاکستان کے حساب سے نل پورا کھول دیا، اب اتنی پریشر سے پانی نکلتا ہے کہ برابر والا بھی نہا لیتا ہے. تو یہ نہ کریں، بالکل تھوڑا سا کھول کر پہلے چیک کریں کہ پریشر کتنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ استنجا خانے میں گئے ہیں عرفات والے دن تو پائپ ہوگا، آپ پانی کھول کر پہلے اچھی طرح اس کو دھو لیجئے، پورے استنجا خانے کو دھو لیں. اب آپ اپنا احرام اتار کر اچھی طرح غسل کر لیں. تو اس میں دیکھیں حکمت بھی ہے، آپ فریش بھی ہو جائیں گے، اور دوپہر کا وقت قریب آئے تو یہ نہانا سنت موقدہ بھی ادا ہو جائے. نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، آپ وضو کر لیجئے. آج 9 ذو الحجہ کو دوپہر ڈھلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک جو کوئی درمیان میں اس کے درمیان احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا. آج یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے. اچھا، پھر حاجی کو آج بے روزہ ہونا یعنی عرفات کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، اور ہر وقت با وضو رہنا یہ سنت ہے. جبل رحمت وہاں پر موجود ہے، اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو افضل ہے. لیکن وہاں پر بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، رومال ہلاتے ہیں، تو یہ نہیں کریں. اگر اس کے قریب وقوف مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عرفات میں جہاں وقوف مل جائے. آج کا دن کسی کے عیب دیکھنے کا دن نہیں، اپنے عیبوں پر رونے کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے. خدارا عرفات کا دن ضائع مت کرنا. وہاں بھی لوگ آپ گپ شپ، کھانا پینا، آپ کو کھانا مل گیا نہیں ملا، کدھر سے ملے گا؟ اچھا وہ اسٹال کدھر لگا رہے، بریانی کہاں ملے گی؟ ارے عرفات کے میدان میں بھی یہی کام. وہاں تو بندہ سوچے کہ آج اس میدان میں آ گیا ہوں کہ جہاں چھما چھم رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. قرآن پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، اور پھر جب شام کا وقت ہو جائے تو بغیر سائے کے، آج کا دن بغیر سائے کے جتنا دن رہیں افضل ہے، بغیر سائے کے آسمان کے تلے کھڑے ہو جائیں اور خوب دعا مانگیں. امیر اہل سنت نے ہمارے الحمدللہ رفیق الحرمین میں باقاعدہ پوری دعا لکھی ہے. وہ دعا آپ عرفات پہنچنے سے پہلے پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری دعا یاد ہو جائے گی. کتاب سے پڑھ کر نہ مانگیں، پہلے پڑھ لیں، پھر جو یاد رہے. بلکہ دعا تو کسی بھی الفاظ میں مانگے نا، اپنی مادری زبان میں مانگیں. بس رکت ہو، آنسو بہتے رہیں، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے مانگیں، بار بار عرفات کی حاضری مانگیں. سچی بات یہ کہ جو باپا نے رفیق الحرمین میں دعا لکھی ہے نا، اگر یہ دعا ہی آپ پڑھ لیں تو پڑھتے پڑھتے رو پڑیں گے. عرفات کا منظر دکھائیں آپ کو. چلے چلتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور وہاں جا کر ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو عرفات کے میدان میں دعا ہوئی اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر عرفات کے بعد والے انشاءاللہ مناظر دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سلسلہ مسافر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ احرام پہنے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں.
اے رب کریم تو عرفات میں دعائیں قبول فرماتا ہے. عرفات کے میدان میں تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے کرم کے دروازے کھولنے والے, میدان عرفات میں آ کر محروم جانا کوئی نہیں چاہتا. ہمیں احادیث میں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ حاجی آج کے دن یہ یقین کر لے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. اے رب کریم ہمیں اس حدیث پاک کا ثمرہ عطا فرما, ہمیں اس حدیث پاک کی برکت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تیری قسم عرفات آنے کا یہی مقصد ہے کہ اتنے گناہ ہیں کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی مولا کہ یہ گناہ معاف کیسے ہوں گے. اے اللہ عرفات آئے ہیں کہ یہاں حاجیوں سے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے. اے رب کریم یقیناً لاکھوں بخشے گئے ہوں گے, مجھے بخشے ہوں کا واسطہ ہماری بخشش بھی فرما دے. اے اللہ غروب آفتاب ہوا چاہتا ہے, غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دے. میرے فضل و رحمت پر نظر جمائے حاضر ہے, بڑی امید لیے حاضر ہے. اے اللہ اگر تیری رحمت فقط نیکوں پر برستی رہی ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے. اے مولا تو ہمارا بھی رب ہے, تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے. آج نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے, ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. یا الہی جب بڑے محشر میں شورے دھار ہوگی امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو. یا الہی سرد موہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے اے مولا, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہاں دعا مانگتے رہیے, غروب آفتاب تک گر گڑاتے رہیے, اپنے رب سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. جس طرح اس سال تو نے عرفات دکھایا, ہمیں ہر سال وقوف عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاضری عطا کر. میرے مولا جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کو بھی حج کی سعادت عطا فرما. وہاں خیرات مانگنا, وہاں بھیک مانگنا, وہاں بھکاری بن کر جانا, اپنے رب کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر خیرات مانگتے رہنا. اللہ کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کر لینا کہ آج عرفات کے میدان میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. لیکن اب کوشش یہ کرنی ہے کہ سدھرنا ہے, بدلنا ہے. ایسا نہیں کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور آئندہ بھی گناہ کرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا. پچھلا اکاؤنٹ تو امید ہے کلیئر ہو جائے گا, مگر آگے نیک بننا ہے, آگے گناہ نہیں کرنا. ارے جس رب نے مجھے حج کرنے کی سعادت دی اب میں اسی کی نافرمانی کروں, اسی کو ناراض کرنے والے کام کروں. ارے اب تو باقی زندگی شکر میں گزر جائے کہ مولا تو نے مجھ گناہگار کو حج میں بلایا, مجھے کعبہ دکھایا, مجھے میٹھا میٹھا مدینہ دکھایا, مجھے عرفات کا میدان دکھایا. کروڑوں تڑپ رہے تھے, تو نے مجھے بلا لیا. ہم نے پلٹنا ہے تو نیک بن جانا ہے. علماء کہتے ہیں اگر پوچھا گیا کہ یہ بتائیے پتہ کیسے چلے کہ بندے کا حج قبول ہوا کہ نہیں, فرمایا اگر جیسا گیا تھا ویسا ہی آ گیا ہے, فرق نہیں پڑا تو سمجھ لو حج قبول نہیں ہوا. اور اگر نیک بن گیا ہے, گناہ چھوڑ دیے ہیں, اللہ کی رضا والے کام کرنے لگ گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے, تو سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے. ہم نے پلٹنا ہے تو نیک بن کر, بلکہ ابھی سے نیکیاں شروع کر دیں, ابھی سے اچھے اعمال شروع کر دیں کہ رب نے بلایا ہے, اپنے گھر پر بلایا ہے, اپنا مہمان بنایا ہے. تو نے مجھ کو حج پہ
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جب خوب دعائیں مانگیے, یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے, یقین کر لیں, اس سے پہلے نہ جائیں. بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ جاری کی ہیں, اوقات نماز سحر و افطار برائے حرمین طیبین, بہت چھوٹا سا پاکٹ سائز رسالہ ہے, یہ لے لیں اور یہ آپ کے پاس ہو, آپ کو پتہ چل جائے کہ آج ہم جہاں موجود ہیں عرفات کے میدان میں, یہاں افطار کا یعنی مغرب کا وقت کب ہوتا ہے, پھر اس کے بھی کچھ منٹوں کے بعد اب آپ روانہ ہوں. یہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ میں ہمت ہے آپ پیدل مزدلفہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسوں کے اندر 6-6, 8-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لوگ چونکہ 20, 25, 30 لاکھ حاجی ایک ساتھ موو کرتے ہیں مزدلفہ کے لیے, تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو پیدل جائیں گے, رات کا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, آپ درود پاک پڑھتے, لبیک پڑھتے آپ چلے جائیں. اگر پیدل جائیں گے تو آپ راستے میں استنجا وضو خانے بھی ملتے رہیں گے, ورنہ بعض اوقات بیچارے حاجی بس میں 6-8 گھنٹے کے لیے پھنس جاتے ہیں, استنجا بھی نہیں کر سکتے. مغرب اور عشاء بھی پڑھنی ہے, فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے, بعض اوقات وہ بھی کئیوں کی فوت ہو جاتی ہے. تو یا تو آپ بس میں جانا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پیدل جائیں. اب یہاں میں اپنے یوں سمجھنے تجربے کا ایک نچوڑ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں, یہ غور سے سن لیجیے گا, تو آپ پیدل چلنے والے راستے پر تو چلتے رہیں, لیکن جب مزدلفہ آنے میں 2 کلومیٹر باقی رہ جائے تو اب آپ پیدل راستے سے ہٹ کر گاڑیوں والے راستے پر, جہاں سے بسیں جا رہی ہیں, آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو وہ راستہ نظر آ جائے گا, آپ اس راستے پر آ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مزدلفہ قریب آتا ہے تو حاجی 1-1.5 کلومیٹر پہلے سے لیٹنا, آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں مزدلفہ سے پہلے ہی. اب راستہ تنگ ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پیدل جانے والا اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ گاڑیوں والے راستے پر چلے جائیں گے, وہ گاڑیاں بھی مزدلفہ میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہیں, لیکن آپ سمجھدار ہے کہ بس کے پیچھے بس کھڑی ہے, پیدل جانے والے کو راستہ پھر بھی ملتا رہتا ہے. آپ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے اور پیدل آسانی سے مزدلفہ میں آپ پہنچ جائیں گے. اب مغرب اور عشاء کیسے ملا کر پڑھنی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی اذان, ایک ہی اقامت سے نماز مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. اس میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں, پھر سلام پھرنے کے فوراً بعد عشاء کے فرض ادا کریں, اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کریں, پھر عشاء کی سنتیں اور وطر ادا کریں. یعنی فرض مغرب کے پہلے, پھر عشاء کے فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں اور وطر آپ نے پڑھنا ہے. ہاں, اب اگر ایسا ہو گیا کہ مزدلفہ میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے, آپ کو لگ رہا ہے مغرب عشاء دونوں فوت ہو جائیں گی, تو مزدلفہ میں داخلے کا انتظار نہ کریں, باہر ہی پڑھ لیں. ورنہ کچھ حاجی کہتے ہیں لگتا ہے وہیں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے پڑھنا وہاں ہے, لیکن اگر داخل ہی نہیں ہو پا رہے تو نماز قضا نہ ہو جائے, آپ پہلے اس کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے آج کی رات خوب عبادت بھی کرنی, تھکے ہوئے بھی آپ ہوں گے, تھوڑا آرام کر لیں, تہجد کی کوشش کریں. یہاں آپ نے کنکریاں چننی ہیں, تو یہاں کوشش کریں جس طرح یہ پانی کی بوتل ہے اس طرح وہ پانی کی بوتلیں آپ کو مل جائیں گی. آپ پانی کی کوئی ایک بوتل لے لیں اور اس میں آپ کو جو کنکریاں مارنی ہیں وہ 49 کنکریاں مارنی ہیں, لیکن آپ کوشش کریں 63 لے لیں, 72 لے لیں, آپ کو قافلے والوں کو بھی کام آ جائیں گی. تو کنکریاں چننی کیسے ہیں, جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا, کچھ لوگ بڑے بڑے پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ بڑے چھوٹے چھوٹے کنکر لے لیتے ہیں, تو اندازاً کھجور کی جو گٹھلی ہے اتنا پتھر ہو یہ لے لیں اور اس بوتل میں اس کو بھر لیں, گن کر 72 یا 63 نسبت کے ساتھ بھر لیں. اب یہ بوتل میں کیوں رکھوا رہا ہوں آپ سے کہ اس کو دھونا مستحب ہے, تو بوتل کو کھول کے پانی بھر لیں, اس میں بوتل بند کر کے اس کو ہلائیں اور پانی باہر بہا دیں, آپ کی کنکریاں بھی دھل گئیں اور اب یہ آپ کے پاس سیف بھی ہو گئیں. اس بوتل کو اپنے بیگ میں رکھ لیں جو آپ نے اسکول بیگ رکھا تھا, اب یہ آپ کو جب چاہیے اس میں سے نکالی, آپ نے کنکریاں مار دی, باقی آپ کی بوتل آپ کے بیگ میں رہے گی. بوتلیں وہاں آپ کو بڑی آسانی سے مہیا ہو جائیں گی. تو یہ آپ کو بوتل جو ہے کنکریاں رکھنے کے لیے, دھونے کے لیے بھی کام آئیں گی. اب آپ نے فجر کا وقت, آپ کو پھر یہ رسالہ کام آئے گا, بہت ضروری ہے. رات 3-3:30 بجے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے لوگ اذان دے رہے ہوں گے, فجر پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ جلدی جانا ہے مینا. آپ نے جلدی نہیں کرنی, آپ کی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے, آپ کو کوئی بہت ضروری ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے حج کے بعد وہ کرنا, یہ سب سے اہم کام ہے. تو وقوف جو مزدلفہ کا وقت ہے وہ میرے پیارے اسلامی بھائیو فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے, جب وقوف مزدلفہ ہے اس کا وقت, اصل وقت واجب وہ جب شروع ہوتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا, چاہے 1 منٹ کوئی گزار لے, اب اس نے مزدلفہ کا وقوف ادا کر لیا, تو فجر کا وقت ہو گیا, آپ فجر پڑھیں. اب وہ وقت ہے دعا کا کہ جس میں حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے. اب مانگیں دعا, خوب مانگیں, تھوڑی دیر اور رکیں. اب جب آپ کو لگے کہ سورج چمک گیا اچھی طرح, اب آپ دعا سے فارغ ہو گئے, اب آپ نے روانہ ہونا ہے مینا کے لیے.
अब मिना, मुज़दलिफ़ा और मिना का रास्ता बहुत फुल होगा, जैम होगा। थोड़ा मुज़दलिफ़ा में मजीद रुक जाएं तो काफी लोग निकल जाएंगे। और अगर आपने जाना है, अब आपने करना क्या है, आपने रमी करनी है। 10 की सुबह आ गई, ठीक है, 10 की सुबह रमी फौरन नहीं करनी। अभी हम आपको इंशाल्लाह जमरात दिखाएंगे, रमी कब करनी चाहिए, कौन से वक्त करनी चाहिए वो भी दिखाएंगे। आपने रमी 10 को थोड़ा ठहर कर करनी है। उसका आसान हल ये है कि आप बिना में, आपके खेमे होंगे, कार्ड भी होगा आपके पास, थके हुए भी आप खूब होंगे, आप अपने खेमे में चले जाएं। वहां नाश्ता वगैरह अवेलेबल है तो नाश्ता करें, वरना सो जाएं। थके हुए, बहुत थके हुए होंगे आप, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, 12-1 बजे तक आप आराम कर लें, ज़ोहर तक आराम कर लें, आप फ्रेश भी हो जाएंगे। ठीक है, आपका एहराम अभी बाकी है, लेकिन अब जो जमरात पर रश था वो टूट गया होगा। सारे हाजियों ने, तकरीबन लाखों हाजियों ने रमी कर ली होगी। अब 1-1.5-2 बजे आप रमी करने जाएं, इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप रमी भी कर लेंगे। और रमी करने के बाद अब आप, कुर्बानी की बात इंशाल्लाह उसके बाद करूंगा। अब रमी करनी कैसे है, 10 को भी रमी करनी है, 11 को भी करनी है, 12 को भी करनी है, बल्कि 13 की रमी भी सुन्नत है। और बदकिस्मती से हमारे पाको हिंद के मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में इस सुन्नत को अदा करते हैं। इजाज़त ज़रूर है कि आप 12 की रमी करके मक्का पाक चले जाएं, लेकिन हम तो वहाँ गए नेकियां कमाने हैं, तो 13 की भी रमी करनी चाहिए। 13 की रमी भी सुन्नत है। आइए चलते हैं जमरात के करीब, वहाँ जाकर देखते हैं किस वक्त रमी करनी चाहिए। हमने कोशिश की है, औकात के साथ आपको दिखाया है कि किस वक्त जाते हैं तो कितना रश होता है। आइए चलते हैं जमरात की तरफ। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. आज दूसरा दिन है, 11 ज़ुल्हिज्जा है और तकरीबन 4:30 बज रहे शाम के। अब इस वक्त हम रमी करने आए हैं। यहाँ पर इस वक्त रश काफी कम हो चुका है, आपको रश नजर आएगा, लेकिन ये बहुत कम है, बड़ी आसानी से रमी हो जाएगी। लेकिन इसीलिए हाजियों को कहा जाता है कि दोपहर के बाद तशरीफ लाएं, तो अब हम चलेंगे। और एक और एहतियात आपने करनी है, जब जमरे के करीब जाएंगे तो लोग जमरे के शुरू ही से रमी कर रहे होंगे, आपने वहां से रमी नहीं करनी, बल्कि थोड़ा आगे जाके हम आपको बताएंगे उस कॉर्नर से जाके अगर आप रमी करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ रमी होगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम तीसरे दिन की रमी है 12 ज़िलहिज्जा की। 4:25 हो रहे हैं शाम के। आप देख सकते हैं छोटे जमरे पर बहुत कम रश है। ये वही दिन है जिस दिन हादसे होते हैं, लेकिन अगर अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते, लेकिन अगर आराम से रमी की जाए, शाम 4 बजे के बाद रमी की जाए, तो आप देख सकते हैं कि जमरा बिल्कुल खाली है, बहुत कम रश है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम अब आसानी के साथ रमी करेंगे। याद रहे, जमरतुस सुगरा को रमी इस तरह करनी है कि हमारा मुंह किबला रू रहे। आपने जमरे को जब उल्टे हाथ पे रख कर आएंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप रमी करेंगे। बकिया मनाजिर आपको आगे जाके दिखाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जमरे के पास आ गए हैं और अब इंशाल्लाह रमी करेंगे। किबला रू इस तरफ है, थोड़ा सा क्रॉस में खड़े होना है। सीधे हाथ और शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान कंकरी लेंगे। ये नियत करेंगे कि मैं अपने नफ्स के साथ भी जिहाद कर रहा हूँ, जो मेरे साथ शैतान है मैं उसको भी कंकरी मार रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अब शैतान के वारों में नहीं आऊँगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, 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 बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब आपने देखा कि अगर वक्त गुजार कर गए तो खाली, और ये वही जगह है जहां लोग पिस जाते हैं, आपने सुना होगा। तो मैं तीनों दिन के आपको औकात लिखवा देता हूं, अगर आप ये नोट कर लें और सब्र का दामन थाम लें, वहां जाके आप दुआ दोगे कि यार कमाल हो गया। जिनके साथ इस्लामी बहनें हैं, मरीज हैं, वो भी उनको ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रमी सबकी करवाएं। बहुत शदीद मरीज हो उसकी इजाजत होती है। यहां तो जनाब इस्लामी बहनों की लोग हाथ में लेके चले जाते हैं कि मैं भी रमी कर दूंगा, ऐसी इजाजत नहीं है। उनकी रमी भी उनको करनी होगी। आप पहले दिन जोहर के बाद जाएं, जितना लेट कर सकते, 3 बजे जाएं, मगरिब से पहले पहले बिला कराहत जायज है, गुरूब आफ्ताब से पहले आप बिला कराहत कर 3 बजे चले जाएं पहले दिन। दूसरे दिन वक्त ही जोहर के बाद शुरू होगा, याद रखिए, दूसरे दिन सुबह रमी नहीं होती, वक्त ही रमी का जोहर का वक्त शुरू होने के बाद होता है। तो 11 ज़ुल्हिज्जा की जो रमी है, जो दूसरे दिन की रमी है, वो आप 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद जाएं, बिल्कुल आप सुकून से रमी करेंगे।
اسی طرح تیسرے دن کی رمی کا وقت بھی ظہر کے بعد شروع ہوگا، اس وقت آپ جو ہے وہ رمی کرنے جائیں، اسی طرح 4 ساڑھے 4 بجے۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ احرام بھی اتر چکا ہوگا 11-12 کی رمی میں، تو سکون سے جائیں رمی کریں، اس سکون سے آپ قبلہ رو بھی ہو جائیں گے جہاں قبلہ رو ہونا ہے۔ پوری تفصیل لکھی ہے رفیق الحرمین میں، پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر درمیانی درجے جمرے کو، پھر بڑے جمرے کو، اور دونوں پہلے اور دوسرے جمرے میں قبلہ رو ہو کر مارنی ہے۔ بڑے جمرے کو جمرۃ العقبہ جو ہے، بڑا جمرہ جو ہے، بڑا شیطان جو ہے، اس کو اس طرح مارنی ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ منا رہے، بائیں ہاتھ پہ مکہ پاک رہے، پھر رک کر کے مارنی ہے۔ یہ ساری سنتوں پر عمل جب رش نہیں ہوگا تو آپ کر سکیں گے، اتنا رش ہوگا کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تو کیسے یہ ساری چیزیں کریں گے؟ تو جو میں نے اوقات آپ کو بتائیں اس میں کر لیں، اور اگر آپ 13 تک رک رہے ہیں تو 13 کی رمی آپ دوپہر 1:30 بجے جا کے 2 بجے جا کے کر لیں، سکون سے آپ یہ رمی بھی کر لیں گے۔ تو ان اوقات کو مد نظر رکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ رمی ہو جائے گی۔ رمی کے وقت خاص طور پہ پہلے دن کسی قسم کا بیگ نہیں لے جانے دیا جاتا۔ تو جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں چلے جائیں تو آپ اپنا بیگ بھی رکھ دیں گے، تو آپ کے پاس بیگ بھی نہیں ہوگا، آپ جائیں گے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ جب مزدلفہ سے رمی کرنے چلے جاتے تو ان کے پاس بیگ ہوتا ہے، وہ بیگ چھین لیا جاتا ہے، آپ کا بیگ کھو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا بیگ سامان سب بنا میں رکھیں، صرف کنکریاں ہاتھ میں ہوں، اور اب آپ رمی کرنے جائیں اور واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اچھا، رمی کر کے جو دعا مانگنی ہے، یہاں جو دعا کرنی ہے وہ ہاتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھانے بلکہ قبلے کی طرف اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ سجاد بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں کہ رمی کے بعد جو دعا کرنی ہے اس کا انداز کیا ہے، وہ قبلہ رو کھڑے ہو کے کرنی ہے۔ آئیے یہ منفرد انداز، میرا خیال ہے دنیا میں ایک ہی موقع ملتا ہے جب بندہ اس طرح دعا کر سکتا ہے، وہ منظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، شیطان کے واروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ شیطان کے واروں سے ہمیں بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، اب پہلے دن کی واپس آ جائیں، یہ تو تینوں دن کی رمی ہو گئی نا، اب پہلے دن پر واپس آ جائیں۔ آپ نے رمی کر لی، اب قربانی کرنی ہے 10 ذو الحجہ کو۔ قربانی کا جو مدنی پھول ہے وہ ٹوکن آپ نے نہیں لینا، کیونکہ ٹوکن میں تو آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا کہ 10 بجے قربانی ہو جائے گی۔ اب رمی کے بعد قربانی ہے، آپ کو رمی کا موقع ہی نہیں ملا، آپ کی قربانی ہو گئی، تو آپ نے چند حاجیوں نے مل کر خود قربانی کریں۔ جس طرح بقرعید کی جو قربانی کی شرائط ہیں، جانور کیسا ہونا چاہیے، بے عیب، اور جو اس کی عمر ہے وہی تقاضے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ 15-20 حاجی مل کر ایک نمائندہ بنا لیں، 2 اصلاح میں بنا لیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا جو جوان ہے وہ خود جائے۔ یہ کب موقع ملیں گے دیکھنے کے، یہ قربانی کا موقع، وہ مینا کی بہاریں، تو حاجیوں میں جو نوجوان ہیں شوق رکھتے ہیں وہ خود جائیں اور اپنے ہاتھ سے نہر کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے، تو اونٹ کی قربانی کریں 7 حاجی مل کر، چلو یار اونٹ کی سنت ادا، وہاں اونٹ بھی مل جائیں گے، بڑا جانور بھی مل جائے گا، تو خود قربانی کرے تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ نے رمی کر لی ہے۔ اور اگر آپ کے کاروان والوں نے بھی اہتمام کیا ہے تو ان پر بھی یہ لازم کریں کہ میں جب تک فون نہ کروں آپ کو، آپ نے میری قربانی نہیں کرنی۔ آپ رمی کر لیں پھر ان کو فون کریں، اس کے بعد ان کا جب تک فون نہیں آ جاتا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے اس وقت تک حلق نہیں کروانا۔ یہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے فون ہو گیا اب حلق کروا دو، نہیں، جب تک کنفرم ہو جائے کہ جناب، اور وہ بھی صحیح سمجھدار آپ کے کاروان والے ہوں۔ یا کاروان والوں کی بھی بڑی کہانیاں آتی ہیں کہ وہ بیچارے قربانی نہیں کر پاتے، جانور نہیں لیتے، غلط لیتے ہیں۔ بہتر تسلی اسی میں ہے کہ آپ ہی کا کوئی نمائندہ چلا جائے۔ اچھا، ایک احتیاط رکھنی ہے، 10 ذو الحجہ کو آپ کا موبائل چارج ہونا چاہیے۔ آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، آپ بتائیں گے کیسے میں نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی۔ اچھا، اس دن ویسے بھی سگنل بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، فون بھی مشکل سے چلتے ہیں، تو ٹینشن نہ لیں کہ یار ابھی تک قربانی نہیں ہوئی، ابھی تک احرام نہیں اتر، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، شام ہو جائے گی، شام احرام اتار دوں گا، رات کو اتار دوں گا، ایسا کیا پرابلم ہے، لڑائی نہیں، ٹینشن نہیں۔ تو قربانی ہو گئی، اب آپ نے احرام حلق کروا کر احرام اتار دیا۔ اب
افضل تو یہی ہے کہ 10 ذوالحجہ کو طواف الزیارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، مگر بہت رش ہوتا ہے، سارے حاجیوں کو 10 کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنا تجربے کا اور مشورہ دیتا ہوں کہ 11 ذوالحجہ کو جب آپ رمی کرنے جائیں گے 4 بجے، ٹھیک ہے نا، جب جمرات کی رمی کریں گے، اب رمی کر کے خیمے میں نہ جائیں، اب آپ مکہ پاک چلے جائیں، اور اب آپ وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی عصر یا مغرب ہو جائے گی، وہاں جا کر آپ مغرب کے بعد 11 ذوالحجہ کو طواف الزیارہ کریں، انشاءاللہ سکون سے طواف الزیارہ ہو جائے گا۔ اب آپ سعی کر لیں جو حج کے بعد کی سعی ہے، اور اب سعی کرنے کے بعد آپ رات کو واپس مینا آ جائیں تو کہ آپ کی مینا کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے۔ یاد رہے 12 ذوالحجہ کو وقت مغرب شروع ہونے سے پہلے پہلے طواف الزیارہ کرنا ضروری ہے۔ اگر طواف الزیارہ نہ کیا، یہ حج کا دوسرا رکن ہے، جو احرام کی پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، طواف الزیارہ جب تک نہ ہو مرد و عورت کے معاملات حلال نہیں ہوتے۔ ہاں اگر عورت کو اس کے پیریڈ آ گیا ہے، اس کے مخصوص ایام آ گئے ہیں، اس کو اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے اس کے بعد طواف الزیارہ کر لے، اس کے بغیر وہ بھی واپس نہ آئے۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کے 13 ذوالحجہ کے فوراً بعد ہی فلائٹ ہے، پاکی بھی نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہاں اجازت دی جاتی ہے کہ ناپاکی کے عالم میں بھی طواف الزیارہ کرے، اور اب جرمانے کے طور پر وہ بدنہ یعنی ایک اونٹ یا بڑا جانور وہ قربان کرے، اس وجہ سے کہ اس نے یہ ناپاکی کے عالم میں کیا۔ ورنہ اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فلائٹ لیٹ کروا لی جائے، چند 100 ریال خرچ ہوتے ہیں، اور پاکی کے بعد اسلامی بہنوں کو بھی طواف الزیارہ کروایا جائے۔ اب طواف الزیارہ ہو گیا، 11ویں رات اور 12ویں رات آپ نے مینا میں گزارنا ہے، اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں رات کے بعد 11ویں اور 12ویں کی رمی کرنی ہے۔ جب 12ویں کی آپ رمی کر لیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ مکہ پاک آ جائیں تو مغرب سے پہلے پہلے مینا سے آپ آ جائیں، آپ کا حج مبارک ہو، کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر آپ 13ویں کی رمی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مینا میں رک جائیں اور 13 کی رمی کر کے واپس آئیں، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کی کہ مختصر وقت میں حج کا طریقہ بیان کیا جائے۔ یہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ بڑی سپیڈ میں بیان ہوا ہے، 2-2.5 گھنٹے میں پورا حج سمجھانا یہ آسان نہیں، لیکن رفیق الحرمین آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور ویسے بھی اگر آپ ان طریقوں کو سمجھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی جو CDs ہیں یہ ضرور حاصل کریں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، عاشقان رسول کا حج، یہ حج کے مناظر آپ کو اس میں مل جائیں گے، حج کی نیتوں کا بیان، یہ ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کا بیان ہے، یہ CDs بھی آپ لے لیں، مکتبہ پر موجود ہوں گی۔ مبارک سفر، سبحان اللہ، یہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، حج تربیتی اجتماع بھی اس میں ہے، اور اس میں محفل مدینہ بھی ہے، پھر عمرے اور کا طریقہ اور مدینہ حاضری کا طریقہ، یہ DVD بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری حاصل کر لیں، بلکہ جن کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں ان سب کو اپنے موبائل فون میں ڈال لیں، تو فائدہ یہ ہوگا راستے میں بھی آپ دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بڑھتا رہے گا۔ اچھا، طواف رخصت یہ رہ گیا تھا۔ طواف رخصت جو ہے وہ آفاقی حاجی کے لیے واجب ہے، یاد رہے، جو پاکستان، ہندوستان، UK جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں، جو وطن بیکات کے باہر سے آنے والے ہیں، مدینہ پاک سے بھی جو حج کرنے جائے گا وہ آفاقی ہے، تو آفاقی حاجی کے لیے طواف رخصت واجب ہے۔ اب آپ نے طواف الزیارہ کر لیا، جب بھی مکہ پاک سے وطن واپس آنا ہے یا مکہ پاک کو الوداع کر کے مدینہ شریف جانا ہے، تو طواف الزیارہ کے بعد آپ جو بھی طواف کریں گے وہ طواف رخصت ہے۔ روتے ہوئے، الوداع کرتے ہوئے کعبے کا طواف کیجئے، یہ دعائیں کرتے ہوئے پلٹیے کہ مولا تو نے بلایا، اب پھر جلد بلانا، انشاءاللہ پھر بلاوا ملے گا۔ رب کریم سے دعا ہے اس تربیتی اجتماع میں جو غلطیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہم نے سنی اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس وقت ہم جمرات کے 4th فلور پر ہیں، اور یہیں سے ٹرین کا راستہ بھی جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے گاڑیاں جو چل رہی ہیں یہ حاجیوں کو نیچے سے ٹرین اسٹیشن تک لانے کے لیے ہیں۔ تو وہ بزرگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، حجنے اور حاجی، وہ اس گاڑی کے ساتھ بھی ٹرین اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پیدل جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرین کے مناظر بھی دکھائیں گے، جو مینا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ٹرین چلی ہے وہ کس طرح استعمال کرنی ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور ٹرین میں کس طرح سفر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مینا اسٹیشن نمبر 3 ہے۔ Attention please.
آپ دیکھ سکتے ہیں جمرات مینا 3 جہاں بڑا جمرہ ہے وہاں یہ اسٹیشن ہے، یعنی یہاں سے مینا 3 سے یہ شروع ہوتا ہے ٹرین کا جو آپریشن ہے۔ ایک ٹرین میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ ٹرین 7,000 لوگ آتے ہیں۔ کتنی دیر رکتی ہے یہاں پر؟ یہ چند سیکنڈز، 20 سیکنڈ 20 سیکنڈز رکتی ہے۔ اور یہ عرفات کتنی دیر میں پہنچ جاتی ہے؟ رکے نا تو پھر تو 10 منٹ ہوگا، 10 منٹ میں عرفات پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ 7,000 کے قریب لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس ٹرین میں، اور 20 سیکنڈ کے لیے یہ رکتی ہے۔ انشاءاللہ ٹرین میں جا کر بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ٹرین شروع ہوتی ہے جمرات مینا 3 سے، اس کے بعد مینا 2 اور پھر مینا 1۔ اس کے بعد مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے، مزدلفہ 3، مزدلفہ 2، مزدلفہ 1۔ پھر عرفات شروع ہو جاتا ہے، عرفات 3، عرفات 2، عرفات 1۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا خیمہ کس اسٹیشن کے قریب ہے، تو آپ آسانی سے اس اسٹیشن پر پہنچ سکیں گے۔ تو یہ بہت اچھے انداز میں یہ نظام بنایا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کے ٹرین کے قریب خیمے ہیں وہ تو ٹرین میں سفر کریں، جن کے خیمے ٹرین سے دور ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پھر ٹرین آ گئی ہے، میرا خیال ہے 1-1.5 منٹ ہی ہوا ہے اور دوسری ٹرین بھی آ گئی ہے، تو اب انشاءاللہ اس ٹرین میں ہم انشاءاللہ سفر کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ جمرات سے چلا ہے یہ ہمارا قافلہ، اور اب یہ مینا 2 اسٹیشن کی طرف پہنچے گا، اور یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ابھی تو ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے، ورنہ جب پہلا دن ہوتا ہے تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ 7,000 لوگ ایک باری میں ٹرین میں شفٹ ہوتے ہیں، تو لیکن ظاہر ہے 5-10 منٹ کا راستہ ہے، تو کھڑے ہو کے بھی سفر بہت اچھا سما ہے، اے سی چل رہا ہے، تو گھبرائیے نہیں، بڑا آسان سفر ہوتا ہے یہ۔ بہرحال سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة